بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز۔ آج حسب معمول سنڈے کو ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس آرٹیکل کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ آرٹیکل آج سے 14 برس قبل شائع ہوا، لیکن جشن آزادی کے موقع پر شائع ہوا، یعنی کہ 14 اگست سن 2006 کے حوالے سے یہ شائع ہوا تھا، اور ابھی اتفاقاً صرف 1.5 ہفتے قبل ہم نے اپنا 73واں یعنی کہ 73rd جشن آزادی منایا ہے اپنے پیارے وطن پاکستان کا۔ اور یہ آرٹیکل شائع ہوا تھا پاکستان کے 59ویں برس یعنی کہ 59th ایئر پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد جو تھا، اس برس کے حوالے سے یہ آرٹیکل شائع ہوا تھا۔ اپنے اس آرٹیکل کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے، آئیے ناظرین اس کو دیکھتے ہیں۔ ویورز، آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی کہ روزنامہ جنگ کراچی میں میرا یہ آرٹیکل ہفتہ 2 ستمبر سن 2006 کو شائع ہوا، یعنی کہ آج سے تقریباً 14 برس قبل، اور یہ روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والا 13th یعنی کہ 13واں اور مجموعی طور پر 16th یعنی کہ 16واں آرٹیکل تھا۔ اس آرٹیکل کا عنوان ہے آزادی کا 59واں برس، نوجوان نسل کیا سوچتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ 3 لائنیں جو ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، جس کے اندر روزنامہ جنگ والوں نے اپنے قارئین کو لکھنے کی دعوت دی تھی، جو کہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ آزادی کے 59ویں برس جنگ نے نوجوان نسل سے معلوم کیا کہ وہ اس اہم موقع پر کیا سوچتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بے شمار خطوط موصول ہوئے، جن کا بڑا حصہ 14 اگست 2006 کے شمارے میں بعنوان اشاعت خصوصی شائع کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے کے خطوط صفحہ نوجوان پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں 14 برس قبل کے نوجوان یعنی سر علی احمد کیا فرما رہے ہیں۔ 14 اگست یہ وہ خوبصورت دن تھا جب 59 برس قبل دنیا کے نقشے پر مسلم دنیا کی سب سے بڑی مملکت نے اپنا سر باوقار طریقے سے ابھارا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کسی بہت بڑے اعزاز سے کسی صورت کم نہ تھا کہ وہ غلامی اور بندشوں کی زنجیروں کو توڑ کر اب ایک آزاد اور خود مختار ملک کے آزاد اور خود مختار شہری بن چکے ہیں۔ یہ بات کسی بھی باشعور شخص سے ڈھکی چھپی ہرگز نہیں کہ پاکستان کس قدر تکالیف جھیلنے اور قربانیوں سے لامتناہی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد معرض وجود میں آیا تھا۔ اس کی تشکیل اور حصول میں ہمارے ان رہنماؤں کی لازوال کوششوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، جنہیں ہمیں کبھی اور کسی صورت میں فراموش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں انہیں گمنامی کی دنیا میں جاتے دیر نہیں لگتی۔ آج کی نوجوان نسل کی اکثریت کا حال اب اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ بیشتر کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے ممتاز اور معروف رہنماؤں کے ناموں تک کا علم نہیں۔ اب جنہیں نام نہ معلوم ہو وہ ان کے کارناموں سے کیسے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا بحیثیت قوم یہ بات ہمارے لیے کسی المیہ سے کم ہے کہ ہمیں ملکی و غیر ملکی فلمی دنیا کے نام نہاد ستاروں کے بارے میں الف سے یہ تک تمام معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور ہم ان کا شجرہ نسب تک بتا سکتے ہیں، لیکن جس ملک میں ہم پیدا ہوئے، پل بڑھ کر جوان ہوئے، جس نے ہمیں عزت دی، تعلیم دی، شناخت عطا کی، اسی ملک کی تاریخ و تمدن، تہذیب و روایات کو جاننے سے ہمیں کوئی شغف نہیں، جو ہم سب کے لیے حقیقتاً انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ نوجوان نسل کی اکثریت 14 اگست کا دن بھی دوسری سرکاری اور عام تعطیلات کی طرح گزارنا پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ اس دن کو آرام کرنے اور تھکن اتارنے کا ایک عمدہ وسیلہ تصور کرتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی حالیہ مایوس کن کارکردگی پر کسی نے کیا خوب کہا
کہ کامیابی کے حصول کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہی جملہ پاکستان کے ہر شعبے کی تعمیر و ترقی اور بلندی کے حصول کے لیے نہایت مناسب ہے۔ علی احمد، کراچی۔ آرٹیکل پڑھنے کے بعد یقینی طور پر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل جیسا کہ 14 برس قبل شائع نہیں ہوا ہو، بلکہ صرف 1.5 ہفتے قبل پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر شائع ہوا ہو، لیکن حقیقتاً اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 14 برس قبل ہی شائع ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 14 برس کے اندر ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کوئی سبق نہیں سیکھا؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے اور ہمیں اس سوال کے جواب کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 14 برس مزید گزر جائیں اور خدا نخواستہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں جہاں ہم 28 برس قبل موجود تھے۔ امید ہے کہ ہمارے اس آرٹیکل کو آپ پسند کریں گے، اور اگر ہمارا یہ آرٹیکل آپ کو اچھا لگے تو اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر کریں۔ اپنے جو آپ کے کمنٹس ہیں، قیمتی کمنٹس، ان کمنٹس سے ہمیں باخبر کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو اپڈیٹس فوراً مل سکیں۔ اگلے سنڈے تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔